السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد احمد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل 26 احمد رضا آفیشل۔ دوستو پہلے کی طرح آج پھر میں آپ کے لیے لایا ہوں ایک نہایت نصیحت آموز حکایت، اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ میں دیکھیں بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ اسی طرح کی مزید اصلاحی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو۔ ایک مرتبہ اللہ عز و جل کے پیارے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک محفل میں تشریف فرما تھے کہ ابلیس ملعون آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، اور اس نے اپنے سر پر مختلف رنگوں والی ٹوپی پہن رکھی تھی۔ ابلیس آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آیا اور اپنے مختلف رنگوں والی ٹوپی آپ کے سامنے رکھ دی، پھر کہنے لگا کہ اے موسیٰ، آپ پر سلامتی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ابلیس ہوں۔ آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سن کر فرمایا کہ تو ابلیس ہے، اللہ عز و جل تجھے سلامتی نہ دے بلکہ برباد کرے، تو میرے پاس کیوں آیا ہے؟ میرے پاس آنے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس لائن نے جواب دیا کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام بہت بلند اور برتر ہے۔ آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ عز و جل کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے آیا ہوں۔ آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ مختلف رنگوں والی ٹوپی کیا ہے؟ یہ جو تو نے اپنے سر پر ٹوپی پہن رکھی ہے مختلف رنگوں والی، یہ کیا ہے؟ تو اور یہ تو نے کیوں پہن رکھی ہے؟ تو ابلیس نے جواب دیا کہ یہ میرا جال ہے، اسی کے ذریعے میں لوگوں کے دلوں پر شکار کرتا ہوں اور انہیں اپنے جال میں پھنساتا ہوں اور ان پر حاوی بھی ہو جاتا ہوں۔ یہ سن کر آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے استفسار فرمایا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے شیطان کی یہ بات سن کر اس سے پھر دریافت کیا کہ کس سبب سے تو نیک لوگوں پر حاوی ہوتا ہے، یعنی ایسی کون سی وجہ ہے جس کے وجہ سے تو نیک لوگوں پر بھی حاوی ہو سکتا ہے؟ تو شیطان نے جواب دیا کہ جب انسان اپنے اعمال پر مغرور ہو جائے، جب انسان اپنے نیک اعمال کی وجہ سے مغرور ہو جائے، اپنے نیک اعمال کی وجہ سے وہ تکبر میں آ جائے اور اپنی نیکیوں کو بہت زیادہ شمار کرنے لگ جائے اور اپنے گناہوں کو بھول جائے، یعنی کہ جو وہ نیکی کر رہا ہے اس کو تو وہ یاد کرتا رہے کہ میں نے فلاں نیکی کی، فلاں نیکی کی، لیکن جو بھی گناہ کرے وہ بھول جائے اس کو، تو میں اس پر حاوی ہو جاتا ہوں اور اسے مضبوطی سے جکڑ لیتا ہوں۔ اے موسیٰ، میں آپ کو 3 باتوں سے خبردار کر رہا ہوں۔ نمبر 1، کبھی بھی کسی ایسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہنا جو اجنبیہ غیر محرم ہو، کیونکہ جب کوئی انسان کسی غیر محرم عورت کے ساتھ ہوتا ہے تو اس وقت میں ان دونوں کے درمیان ہوتا ہوں اور انہیں گناہ میں مبتلا کر دیتا ہوں۔ نمبر 2، جب کبھی اللہ عز و جل سے کوئی بھی وعدہ کرو تو اسے ضرور پورا کرو اور اسے پورا کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ جب بھی کوئی شخص اللہ عز و جل سے کوئی وعدہ کرتا ہے تو میں اور میرے ساتھی اس وعدہ پورا کرنے سے اسے بھرپور روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 3، جب بھی کسی پر صدقہ کرنے کا ارادہ کرو تو فوراً عمل کرو، جب بھی تمہارا دل کرے کہ صدقہ کرنا ہے تو فوراً صدقہ کرو، تاخیر نہ کرو، کیونکہ جب بھی کوئی شخص نیک کام کا ارادہ کرتا ہے تو میں اور میرے ساتھی اسے ورگلاتے ہیں اور اسے اس نیک عمل کرنے سے روکتے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد شیطان مردود آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے رخصت ہو گیا، اور وہ کہتا جا رہا تھا کہ ہائے افسوس، مجھے کیا ہو گیا تھا کہ میں نے اپنے جو میرے مشہور 3 جال ہیں جن کی وجہ سے میں لوگوں پر حاوی ہوتا ہوں، ان جالوں کو میں نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا اور یہ لوگوں کو بتا دیں گے۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے افسوس، اب میرا کیا بنے گا؟ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں شیطان کے حملوں سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ